انسان کی زندگی بہت تھوڑی ہے۔ ایک زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس زندگی کا انحصار انسان کی اس دنیا کی زندگی پر ہے۔ انسان جیسی زندگی گزارے گا اس کا پھل وہ مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں اس کا پھل کاٹے گا۔ ذرہ ذرہ انسان کا عمل کے اعتبار سے لکھا جا رہا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں ہر انسان کے ساتھ، جو اس کی نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں اور برائیاں بھی لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت تھوڑی مہلت عطا فرمائی ہے۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھا لینا عقل مندی ہے۔ جو انسان دنیا میں اپنی خواہش نفس کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ انسان دنیا میں بھی پریشان بے چین رہتا ہے اور آخرت میں بھی خسارے میں رہے گا۔ اور جو دنیا میں اپنی خواہش نفس کو دبا کر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی خواہش کو دبا لیتا ہے اور من چاہی نہیں بلکہ رب چاہی زندگی گزارتا ہے، وہ دنیا میں بھی چین سکون پاتا ہے اور آخرت میں بھی بڑی کامیابی اس کے لیے ہے۔ انسان دنیا کے اندر ڈپریشن، ٹینشن، ان کے بڑے نسخے تلاش کرتا ہے۔ ہم آئے دن کوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سن رہے ہوتے ہیں کوئی کہ یہ ڈپریشن کے نسخے، کہ ڈپریشن کیسے دور کیا جائے، ٹینشن کیسے دور کی جائے، اس کے نسخے بتا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان خنزیر کا گوشت کھانا تو نہ چھوڑے، لیکن اس کے اندر جو وائرس ہے، جو ڈاکٹر سمجھتے ہیں، سائنٹسٹ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ایسا وائرس ہے کہ کسی طور بھی وہ مرتا نہیں ہے اور وہ انسان کو بیمار کرتا ہے، انسان کی خصلت کو بھی تبدیل کرتا ہے، خصلت کو بھی خراب کرتا ہے۔ جیسے خنزیر بے حیا جانور ہے، ایسے ہی اس کے کھانے والا بھی بے حیا ہو جاتا ہے۔ یہ اس کو سمجھتے ہیں، یہ سائنٹسٹ اس کو سمجھتے ہیں، اس کی تدبیریں کریں گے کہ کسی طرح اس کے جراثیم مر جائیں، کھانا نہیں چھوڑیں گے، خواہش نفس کو نہیں چھوڑیں گے، نہیں، جی چاہی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ شانوں نے اس کو حرام قرار دے دیا کہ ضرورت نہیں ہے تمہیں اس کا۔ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر کتے کو، خشک کتے کے اوپر کوئی خشک ہاتھ لگا دے تو اس کی ناپاکی منتقل نہیں ہوتی۔ بلی گھر کی بلی اگر دودھ میں منہ مار دے نا جی تو وہ دودھ ناپاک نہیں ہوتا، پانی میں منہ مار دے ناپاک نہیں ہوتا، بشرطے کہ اب یہ بھی چوہا کھا کے نہ آئی ہو۔ تو گھر میں رہتی ہے تو گھر والوں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، گھر والوں کو، کہ بلی ناپاک نہیں ہے، حالانکہ حرام جانور ہے، آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ ایسا ہی ہے نا جی، خنزیر ایک ایسا حرام جانور ہے کہ اگر اس کے اوپر آپ اس کی کھال پر، اس کے بالوں پر خشک ہاتھ بھی لگا دیں اور وہ بھی خشک ہو تب بھی ہاتھ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس میں اتنے جراثیم ہوتے ہیں، اتنے اس کے اندر بیکٹیریاز اور وائرس اس کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ نے حرام قرار دے دیا اس کو۔ ہم اس کے نسخے تلاش کریں گے کہ اس کا وائرس مار دیں کسی طرح، چھوڑیں گے نہیں۔ اسی طرح اس کا علاج اس کا چھوڑنا ہی ہے، اس کے نقصان سے بچنا اس کو چھوڑنے میں ہی ہے۔ تو ڈپریشن کے نسخے کلپ چلے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ، کلپ ڈپریشن کے نسخے بتا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر۔ اللہ تعالیٰ شانوں نے ایک نسخہ بتایا ہے، ہر قسم کی ڈپریشن دور ہو جائے گی، بس
ضرورت ہی نہیں ہے کوئی ڈاکٹروں کے نسخوں کی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان غور سے سن لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے, اللہ کی یاد میں ہے. جو اللہ کو یاد کرے گا, جو 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, صبح کو اٹھتا ہے, صبح کو جاگتا ہے تو دعا پڑھتے ہوئے اٹھتا ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ کا ذکر کرتا ہے, اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے. پھر سنت کے مطابق واش روم میں جاتا ہے, بائیں پاؤں سے اندر داخل ہوتا ہے, پہلے دعا پڑھتا ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اب بیت الخلاء کے اندر خبائث خبیث جنات ہوتے ہیں, پہلے دعا پڑھ کے اندر جاتا ہے, اس کی حفاظت ہو گئی, ان جنات سے حفاظت ہو گئی. یہ اللہ کا ذکر ہے, ذکر کر کے اللہ جا رہا ہے. اور وہاں خاموشی کے ساتھ آداب کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, رفع حاجت کر رہا ہے, باہر نکلتا ہے پھر دعا پڑھتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, وضو کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, نماز پڑھنے جاتا ہے, گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, اور مسجد میں جاتا ہے, دعا پڑھ کر داخل ہوتا ہے, دائیں پاؤں سے اللہ کا ذکر کرتا ہے. پھر مسجد میں جا کر اچھا گھر میں سنتیں پڑھنا, گھر میں فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کے جانے کی زیادہ اہمیت ہے. جس جگہ پر جماعت ہو رہی ہو وہاں سنتیں پڑھنا مکروہ ہے, اس لیے فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کے جانا چاہیے. باقی سنتیں بھی گھر میں پڑھنا افضل ہے. تو اللہ کا ذکر قدم قدم پر کرتے ہیں آپ. پوری 24 گھنٹے کی زندگی کو آپ دیکھ لیں, دعائیں پڑھ رہے ہیں, پھر تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, یہ سب اللہ کا ذکر ہے. جو اس ذکر کا اہتمام کرے گا وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا. تو اس کی ڈپریشن تو آدھی ڈپریشن تو جب وہ وضو کرتا ہے اور اپنی گردن کا مسح کرتا ہے اس وقت ہی دور ہو جاتی ہے. میں اس موضوع پہ زیادہ نہیں جانا چاہتا, میں اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں. 10 منٹ تو اسی پر ہو گئے. مرنے کے بعد اصل زندگی ہے. موت کو سمجھے ہے غافل, اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی, صبح دوام زندگی. یہ زندگی کا اختتام نہیں ہے بلکہ حقیقی زندگی کی ابتدا ہے موت. دنیا میں اللہ تعالیٰ شانو نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے, ایک پرچہ دے کر بھیجا ہے کہ اس پرچے کے مطابق اس زندگی کو گزارو. جیسے میں نے ابھی عرض کیا, صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں, دعائیں پڑھ کر زندگی گزاریں, اللہ کے ذکر کے ساتھ زندگی گزاریں. ہماری روح منور ہوتی چلی جائے گی اور اس منور روح کا اثر انسان کے جسم پر پڑے گا. اس جسم کو اللہ تعالیٰ شانو سکون اور اطمینان عطا فرمائیں گے. اس جسم کے اعمال کا اثر روح پر پڑتا ہے اور روح کے اعمال کا اثر, اس کی نورانیت کا اثر انسان کے جسم پر پڑتا ہے. جب یہ خوب اللہ کا ذکر کر کے, اللہ کی یاد میں نمازیں پڑھ کر, حج کر کے, روزے رکھ کر, یہ جب روح نورانی ہو جاتی ہے نا, منور ہو جاتی ہے, اور تب اس کی جب جسم سے نکلنے کا وقت آتا ہے تو یہ مچلتی ہے, اپنے محبوب حقیقی سے ملنے کے لیے بےتاب ہوتی ہے. اس لیے کہ اس نے جو اس جسم کے ساتھ عشق قائم کر لیا تھا, اس ذکر کی وجہ سے, ان نیک اعمال کی وجہ سے اور گناہوں کے بچنے کی وجہ سے اس کا عشق جسم کے ساتھ کمزور ہو گیا. یہی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ, یہ جسم کی عاشق نہ بنے, یہ دنیا کی عاشق نہ بنے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین, نبیوں کی تو شان ہی بہت بالا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے اوپر اتنی محنت کی, اس روح پر اتنی محنت کی, اس کو اتنا نورانی بنایا کہ روح کے نور کا اثر ان کے جسم پر پڑا, یہاں تک کہ ان کا جسم بھی قبروں کے اندر محفوظ رہا.
اللہ. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں جنگ احد میں شہید ہو گئے. اور بھی صحابہ شہید ہوئے، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان فرماتے ہیں، حیات الصحابہ میں یہ احادیث ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں شہیدوں کو ایک قبر کے اندر دفن کر دیا گیا. 6 مہینے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میرے والد صاحب کی تو الگ قبر ہونی چاہیے. کہتے میں گیا اور میں نے جب قبر کھودی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ دونوں شہداء بالکل ان کا کفن بھی بالکل صاف ستھرا، وہ ایک چادر ڈالی گئی تھی. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں سے لنگڑے تھے. میں اسے قصے میں کی تفصیل میں نہیں جاتا، بات لمبی ہو جائے گی. چادر ڈالی جاتی تھی تو سر ڈھانکتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کو ڈھانک دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ گھاس ڈال دو. تو وہ فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح وہ چادر تھی اور گھاس اور پتے پاؤں پر اسی طرح پڑے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چہرہ زخمی ہو گیا تھا، انہوں نے اپنا ہاتھ اس زخم کے اوپر رکھا ہوا تھا قبر میں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس ہاتھ کو ہٹایا تو خون جاری ہو گیا، ہم نے ہاتھ دوبارہ وہاں رکھ دیا. اس واقعے کے 40 سال کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے ایک نہر کھدوائی. یہ شہداء کی جہاں قبریں تھیں یہ راستے میں آ رہی تھی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروا دیا کہ اپنے شہداء کو یہاں سے نکال کر کہیں اور دفن کر دو، یہاں سے نہر گزرے گی. یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے شہداء کی، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر کھودی تو والد محترم کی میت جیسے پہلے بالکل تر و تازہ تھی، بالکل اسی طرح تر و تازہ تھی اور ہاتھ زخم کے اوپر تھا 40 سال کے بعد. اللہ. انہوں نے اپنی روح پر اتنی محنت کی کہ اس روح کی نورانیت کا اثر ان کے جسم پر پڑا. اب اگلی بات سنیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے کہیں، حضرت کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. حضرت کمیل رضی اللہ تعالیٰ، کاف میم یا لام، حضرت کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جن حضرات کو نئے بچوں کے نئے نام رکھنے کا شوق ہوتا ہے نا، ذرا وہ غور سے سن لیں. ایک صحابی کا نام ہے حضرت کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے میں ساتھ تھا، وہ راوی ہیں اس حدیث کے. جا رہے تھے، رستے میں ایک قبرستان کے پاس کھڑے ہو گئے اور قبر والوں کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ اے تنہائی والو، اے وحشت والے، اے بوسیدگی والو، کیا حال ہے، کیا خبر ہے، کچھ اپنی تو سناؤ. ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے بعد اموال تقسیم ہو گئے، مال تقسیم ہو گئے اور اولادیں یتیم ہو گئیں، اور تمہاری عورتوں نے دوسرے نکاح کر لیے. ہماری تو یہ خبر ہے، تم کچھ اپنی تو سناؤ، کیا حال ہے. پھر حضرت کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے کمیل، اگر ان کو بولنے کی اجازت ہوتی تو جواب میں یہ کہتے کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے، بہترین توشہ تقویٰ ہے. تقویٰ اختیار کرو، مرنے کے بعد اس کا پھل پاؤ. پھر فرمایا کہ موت کے وقت بات سمجھ میں آ جاتی ہے، موت کے وقت بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اس کے بعد رونے لگے اور خوب روئے. موت کو یاد کر کے رونا اکثیر ہے،
گناہوں کو دھو دیتا ہے، روح کو منور کر دیتا ہے۔ ایک آنسو کا قطرہ چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر بھی کیوں نہ ہو، موت کو یاد کر کے رونا یا اللہ کے خوف سے رونا، ایک قطرہ چہرے پر ٹپک گیا تو سمندر کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔